أبدأ الأفلاك والأرضين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والدين والعاقبة للمتقين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها صدق الله مولانا العظيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. محبت کے ساتھ درود و سلام پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین. حضور سرور کونین، مفخر موجودات، زینت بزم کائنات، دستگیر جہاں، غم گشار زماں، سید سروراں، حامی بے کساں، قائد المرسلین، خاتم النبیین، جناب رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دربار گہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بے شمار فضائل اور برکات ہیں. چنانچہ میرے اور آپ کے آقا و مولا سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صلی علیہ صلاۃ واحدہ، جس بندے نے میری بارگاہ میں ایک مرتبہ درود بھیجا، صلی اللہ علیہ عشرہ، اللہ پاک اس بندے پہ 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے. پھر میرے آقا فرماتے ہیں ومن صلی علیہ عشرہ، جس بندے نے میری بارگاہ میں 10 مرتبہ درود بھیج لیا، صلی اللہ علیہ مئہ، اللہ پاک اس بندے پہ 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے. پھر میرے اور آپ کے آقا و مولا سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ومن صلی علیہ مئہ، جس نے میری بارگاہ میں 100 مرتبہ درود بھیج لیا، کتب اللہ بین عینیہ، خالق کائنات اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے براءۃ من النفاق براءۃ من النار، او کما قال علیہ السلام. میرے آقا فرماتے ہیں جو 100 مرتبہ میری بارگاہ میں درود بھیج لیتا ہے، اللہ پاک اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ بندہ منافقت اور دوزخ کی آگ سے بری ہو چکا ہے. تو اگر کوئی اپنا بلا چاہتا ہے، اگر کوئی اپنا بلا چاہتا ہے، اسے چاہے جسے خدا چاہتا ہے، درود ان پہ بھیجو، سلام ان پہ بھیجو، یہ مومنوں سے خدا چاہتا ہے. اور خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں. بابا دلن کہیے سبحان اللہ. دیکھیں آپ سارے مل جل کے اگر بیان سنیں گے اور بولتے رہیں گے تو بیان کرنے والا بھی آسان رہے گا. جب بات پسند آئے، میرے آقا کی بارگاہ میں درود پڑھنے سے رحمتیں نازل ہوتی ہیں، خوشی والی بات ہے تو مسکرا کے فرمائے سبحان اللہ. خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں، آدھے پیری کو پھر سے شباب دیتے ہیں. پڑھ لے درود ان پہ غفلت نہ کر، خدا کی قسم اب بھی تیرے سلام کا وہ جواب دیتے ہیں. تو کوئی بھی زبان خاموش نہ رہے، بابا سے بلند درود پاک پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ. تھوڑے آپ آگے ہو جائیں گے تو بعد میں آنے والوں کو آسانی ہوگی. تھوڑے آگے ہو. اب درود پاک پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ.
صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ۔ اللہ رب العالمین کا کروڑہ کروڑ کرم ہے کہ خالق ارض و سماوات نے ہمیں اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائی، اور یہ اس مالک کے کائنات کا کرم ہے کہ آج ایک مدرسۃ المدینہ کے افتتاحی پروگرام میں اللہ پاک نے مجھے اور آپ کو ہم سب کو اس میں شرکت کی توفیق عطا فرمائی۔ میں نے آپ کے سامنے آپ کی لائق کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں سے ایک آیہ مبارکہ کا کچھ حصہ تلاوت کیا، جس میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالہا، کہ جو بندہ ایک نیکی لائے گا وہ اس کی مثل 10 پائے گا۔ یعنی اس آیت مبارکہ میں خالق کائنات کا قرآن بندہ مومن کو بتا رہا ہے کہ بندہ مومن دنیا میں نیکی ایک کرے گا، لیکن کل حشر کے میدان میں قیامت کے دن جب اس نیکی کا ثواب دیکھے گا تو اللہ پاک ایک کے بدلے 10 نیکیوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اور یہ میرے اور آپ کے رب کے کرم کی انتہا نہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بسا اوقات بندہ ایک نیکی کرتا ہے، اللہ پاک اس ایک نیکی کے بدلے 70 نیکیوں کا ثواب عطا کرتا ہے، اور بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بندہ ایک نیکی کرتا ہے، اللہ پاک اس ایک نیکی کی وجہ سے 700 گنا ثواب عطا کرتا ہے۔ اور یہ بھی میرے اور آپ کے رب کے کرم کی انتہا نہیں، وہ رب اتنی رحمتوں کا مالک ہے کہ بسا اوقات بندہ ایک نیکی کرتا ہے، میرے مالک کو عذاب پسند آتی ہے، پروردگار اس ایک نیکی کی وجہ سے بندے کی بخشش فرما دیا۔ ہم نہیں جانتے کہ کون سی نیکی ہمارے کام آ جائے گی، کون سی نیکی ہماری بگڑی بنا جائے گی، ہمارے رب کو کون سی ادا پسند آ جائے ہم نہیں جانتے۔ تو جو بھی نیکی کرنے کا موقع ملے ہمیں کرتے جانا چاہیے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مومن نیکیوں کا لالچی ہوتا ہے، مومن نیکیوں کا لالچی نیکیوں کا حریص ہوتا ہے۔ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں اس حدیث مبارکہ سے بھی پتہ چلا کہ مومن تو تلاش کرتا ہے کہ مجھے کوئی نیکی کرنے کا موقع ملے، میں وہ نیکی کرتا چلا جاؤں، اور بندہ نہیں جانتا کہ کون سی نیکی رب کو پسند آ جائے اور اللہ پاک اس بندے کی بخشش فرما دے۔ اور یہ میں بات ویسے نہیں کر رہا، حدیث مبارکہ میں اس بات کا ثبوت موجود ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کا ایک واقعہ بیان کیا۔ سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل کا ایک بندہ تھا، وہ سفر کرتا ہوا کہیں جا رہا تھا، اور سفر کرتے کرتے دوران سفر اسے شدت کی پیاس لگی۔ اب وہ پیاس بجھانے کے لیے پانی تلاش کرنے لگا، تلاش کرتے کرتے کنویں پہ پہنچا جہاں پہ ڈور اور رسی نہیں تھا۔ وہ بندہ عقل والا تھا، کنویں کے اندر اتر کر پانی پیا، پی کر جب سیراب ہوا تو کنویں سے اوپر آ گیا۔ جب کنویں کے کنارے پہ اوپر پہنچا نا تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک کتا ہے، زبان پیاس کی وجہ سے لٹک رہی ہے۔ وہ کتا کنویں کے اندر پانی کو دیکھ ہے لیکن پانی پینے کی طاقت نہیں رکھتا۔ اس انسان نے سوچا کہ جس طرح کی پیاس نے مجھے ستایا تھا اسی انداز کی پیاس اس کتے کو ستا رہی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس انسان نے یہ سوچ کر کہ کتے کو پیاس لگی ہے، اب سوچا کہ میں کتے کو پانی کیسے پلاؤں، ڈور اور رسی نہیں ہے۔ وہ بنی اسرائیل کا بندہ کنویں کے اندر اترا، امام الانبیاء فرماتے ہیں اپنے پاؤں کا موزہ اتارا، اس میں پانی بھرا، موزے کا تسمہ منہ میں رکھا، کنویں سے اوپر آیا، آ کر کتے کو سیراب کیا۔ میرے آقا فرماتے ہیں رب کو ادا اتنی پسند آئی کہ اس کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے رب نے اس بندے کی بخشش فرما دی۔ یہ میرے اور آپ کے رب کے کرم کی آپ بات دیکھیں کہ اگر وہ بخشنے میں آئے تو کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے معاف کر دیتا ہے، تو پھر ہم کیوں نہ نیکیاں کرنے کی کوشش کریں، جو بھی نیکی کرنے کا موقع ملے انشاءاللہ ہم کرتے چلے جائیں گے۔ آج اس نیکی کے لیے ہم جمع ہوئے، یہ جو ہمارا اجتماع ہے نا، یہ بھی الحمدللہ ایک نیکی ہے، اور یہ کتنی پیاری نیکی ہے
میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں رب کے کچھ ایسے فرشتے سیاہ فرشتے جو زمین پہ گھومتے رہتے ہیں، زمین پہ سیر کرتے ہیں، اور وہ کرتے کیا ہے؟ امام الانبیاء فرماتے ہیں وہ فرشتے اللہ کے ایسے بندوں کو تلاش کرتے ہیں کہ جو بندے رب کا ذکر کر رہے ہوں، اللہ کے نبی کا ذکر کر رہے ہوں۔ میرے آقا فرماتے ہیں جب فرشتوں کو کوئی ایسی مجلس مل جاتی ہے جہاں پہ رب کا اور اس کے رسول کا ذکر ہو رہا ہو، وہ فرشتے ایک دوسرے کو کہتے ہیں یہاں پہ بیٹھ جاؤ، اور رب کی رحمت کی چادر کو اس مجلس پہ بچھا دیا کرتے ہیں۔ کہیے نا سبحان اللہ۔ اب سبحان اللہ باواز بلند ہو جائے تو انشاءاللہ مدینہ مدینہ ایمان کو گواہ بنایا کریں۔ جب بندہ سبحان اللہ کہتا ہے یقین کریں، ایک تصور میں پیش کرتا ہوں، جب ہم دنیا سے چلے جائیں گے نا تو کل قیامت کے میدان میں بندے کو حکم ہوگا کہ اپنا نامہ اعمال پڑھ کے سنا، ہر بار پڑھ کے سنانی پڑے گی۔ ذرا غور کریں جب ہماری اس نامہ اعمال کے اندر یہ نیکی آئے گی کہ جس وقت ہم نے سبحان اللہ کہا تھا، وہ وقت جب یاد آئے گا تو اس وقت انسان طلب کرے گا کاش میں یہ تسبیح اور زیادہ کر لیتا۔ رب کی بارگاہ میں کھڑا ہو کے بندہ میدان حشر میں کہہ رہا ہوگا سبحان اللہ۔ تو اگر آج سبحان اللہ کی کثرت کریں گے تو کل حشر کے میدان میں جب نامہ اعمال پڑھیں گے تو وہاں بھی سبحان اللہ کثرت سے پڑھنا نصیب ہو جائے گا۔ تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دیوانوں، میں عرض کر رہا تھا کہ کوئی بھی نیکی انسان کے کام آ جاتی ہے بندہ نہیں جانتا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دیوانوں، آج کی یہ جو نیکی ہے اس کے متعلق بات کر رہے تھے کہ رب کے کچھ ایسے فرشتے ہیں جو زمین پہ گھومتے ہیں اور تلاش کرتے ہیں اللہ کے ذکر کی محفل کو۔ جب وہ محفل ملتی ہے تو فرشتے اس محفل میں آ جاتے ہیں اور اللہ کی رحمت کی چادر کو بچھاتے ہیں۔ جب تک وہ بندے بیٹھ کے رب کو یاد کرتے رہتے ہیں، اللہ کے نبی کا ذکر کرتے رہتے ہیں، وہ فرشتے اس محفل میں موجود رہتے ہیں۔ جب یہ محفل ختم ہو جاتی ہے، میرے آقا فرماتے ہیں رب کے وہ فرشتے اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں۔ جب خالق کائنات کی بارگاہ میں جا رہے ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں، رب ذوالجلال غیبوں کا جاننے والا، وہ غیبوں سے خبردار ہے، لیکن جاننے کے باوجود میرا رب پوچھتا ہے فرشتوں بتاؤ کہاں سے آئے ہو؟ فرشتے عرض کرتے ہیں مالک ہم زمین پہ گئے تھے، زمین سے تیرے بندوں کے پاس سے آ رہے ہیں۔ رب فرماتا ہے فرشتوں بتاؤ میرے بندے کیا کر رہے تھے؟ رب ذوالجلال کے فرشتے عرض کرتے ہیں اے خالق کائنات تیرے بندے تجھے یاد کر رہے تھے، تیرا ذکر کر رہے تھے۔ رب پوچھتا ہے فرشتوں بتاؤ میرے بندوں نے مجھے دیکھ لیا ہے؟ کیا بندوں نے مجھے دیکھا ہے اس لیے یاد کر رہے ہیں؟ فرشتے عرض کرتے ہیں مالک نہیں، تجھے دیکھا نہیں ہے، بن دیکھے تیرا ذکر کر رہے ہیں۔ فرشتے عرض کرتے ہیں مالک اگر تجھے دیکھ لیتے تو دن رات تیری تسبیح کرتے، دن رات تجھے یاد کرتے رہتے۔ مالک کو بولا دیکھا نہیں ہے پھر بھی تجھے یاد کر رہے ہیں، دیکھا نہیں ہے تیرا ذکر کر رہے ہیں۔ رب پوچھتا ہے فرشتوں بتاؤ میرے بندے جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں پھر دیکھے مجھے یاد کر رہے ہیں، بتاؤ وہ بندے کیا مانگ رہے تھے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں مالک تیری جنت کا سوال کر رہے ہیں۔ رب فرماتے ہیں فرشتوں بتاؤ کیا میرے بندوں نے میری جنت کو دیکھ لیا؟ فرشتے عرض کرتے ہیں نہ ہماری مالک تیری جنت کو دیکھا نہیں، لیکن پھر بھی جنت کا سوال کرتے ہیں۔ اے اللہ اگر جنت کو دیکھ لیتے تو دن رات تجھ سے جنت مانگتے رہتے۔ رب فرماتا ہے فرشتوں بتاؤ کس چیز سے ڈرتے ہیں، کس چیز سے پناہ مانگ رہے تھے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں مالک تیرے بندے تیری دوزخ سے بڑے ڈرتے ہیں، تیری دوزخ سے پناہ مانگ رہے ہیں۔ رب فرماتا ہے فرشتوں بتاؤ کیا انہوں نے میری دوزخ کو دیکھ لیا؟ کیا انہوں نے دوزخ کی بھڑکتی ہوئی آگ کو دیکھ لیا ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں مالک دیکھا نہیں پھر بھی ڈرتے ہیں، اگر دیکھ لیتے دن رات ڈرتے رہتے۔ رب کے فرشتے جب یہ عرض کرتے ہیں تو خالق کائنات فرماتا ہے فرشتوں گواہ ہو جاؤ جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں بن دیکھے میرا ذکر کر رہے تھے، میری جنت کو دیکھا نہیں جنت کا سوال کر رہے تھے، دوزخ کو دیکھا نہیں دوزخ سے ڈر رہے تھے، فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے ان بندوں کو جنت عطا فرما دی، میں نے انہیں بخشش کے پروانے عطا فرما دیے۔ تو یہ ایسے اجتماعات ہوتے ہیں جہاں پہ اللہ کا ذکر ہوتا ہے، رب کے فرشتے اس محفل میں شامل ہوتے ہیں۔ وہ اللہ کا شکر ادا کیا کریں کہ خالق کائنات ہمیں اسی طرح کے اجتماع میں شرکت کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ اجتماع بھی ایک نیکی ہے۔ اسی طرح آج جس بالخصوص نیکی کے لیے ہم جمع ہوئے وہ ہے مدرسۃ المدینہ۔ قرآن
پڑھنے اور پڑھانے کا ایک ادارہ ہے جس کا آج افتتاحی پروگرام رکھا گیا. خالق کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ اس ادارے کو ترقیاں اور عروج عطا فرمائے. بابا زبان کے یہ آمین. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، یاد رکھیں میرا اور آپ کا سوچنے کا انداز الگ ہے. ہم دنیا میں رہ کے جب سوچتے ہیں تو کہیں پہ بیٹھ کے جب میٹنگ ہوتی ہے کوئی بات چیت کرتے ہیں کہ کون سا بندہ بہتر ہے، تو کسی کی عقل کسی کی سوچ یہ کہتی ہے کہ جس کے پاس مال زیادہ ہے وہ بہتر ہے. کوئی یہ کہتا ہے جس کے پاس اچھا مکان ہے وہ بہتر ہے. کوئی کہتا ہے جس کے پاس اچھی گاڑی ہے وہ بہتر ہے. کوئی کہتا ہے کہ جس کے پاس اولاد ہے وہ بہتر ہے. لیکن یاد رکھیں کہ رب کے نبی نے کیا ارشاد فرمایا. میرے اور آپ کے نبی فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. آقا کونین فرماتے ہیں تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھاتا چلا جائے. وہ بہتر ہے جو قرآن سیکھتا ہے. حضرات محترم یہ ادارہ وہ ادارہ ہے جہاں پہ قرآن کریم کی تعلیم دی جائے گی، بچوں کو قرآن پڑھایا جائے گا، پھر قرآن کریم ناظرہ پڑھانے کے بعد انہیں حفظ کی دولت عطا کی جائے گی. حضرات محترم قرآن پڑھنے کا ثواب تو بڑی بات ہے، لیکن یہ ایک حدیث مبارکہ جو میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیے کہ اس ادارے کی برکت کیا ہے. جہاں پہ مسلمانوں کے بچے قرآن پڑھتے ہیں اس محلے کی جو ہے اس پر کتنا کرم ہوتا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے رب کسی بستی پہ عذاب نازل کرنا چاہتے ہیں. توجہ سے سنیے گا، اب توجہ فرمائیں گے تو سمجھ آئے گا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رب کسی بستی پہ عذاب نازل کرنا چاہتے ہیں، لیکن وہاں پہ جب رب دیکھتا ہے کہ مسلمانوں کے بچے قرآن پڑھ رہے ہیں تو اللہ اس بستی پہ عذاب کو نازل نہیں فرماتا، عذاب کو روک لیا کرتا ہے. جس بستی میں مسلمانوں کے بچے قرآن پڑھتے ہیں وہ ساری کی ساری بستی اللہ کے عذاب سے بچ جاتی ہے. خوش قسمت ہے وہ محلہ، خوش قسمت ہے وہ علاقہ، خوش قسمت ہے وہ بستی کہ جس بستی میں ایسا ادارہ بنے جہاں پہ مسلمانوں کے بچے جمع ہو کے رب کے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں. قرآن کی تلاوت یہ بچے کریں گے اور رب کی رحمت سے پورے محلے پہ اس کی برکت سے رحمت نازل ہوگی. یہ ایسا ادارہ ہے. اور پھر یہ ثواب کتنا ہے. میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرآن کا ایک حرف پڑھنے پہ اللہ پاک 10 نیکیاں عطا کرتا ہے. کیا دیجیے سبحان اللہ. قرآن کا ایک حرف پڑھنے پہ اللہ پاک 10 نیکیاں عطا کرتا ہے. میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ فرمایا الف ایک، لام دوسرا، میم تیسرا حرف ہے. اگر کوئی بندہ الف لام میم پڑھ لے تو اللہ پاک اسے 30 نیکیاں عطا کر دیتا ہے. انصاف سے بتائیے گا جہاں پہ الف لام میم پڑھنے سے 30 نیکیاں ملتی ہیں وہاں پہ جو بچہ قرآن کا حافظ بن جائے گا اس پہ رب کی کتنی رحمتوں کا نصیب. ایک اور حدیث مبارکہ سنیں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ ایک جگہ سے گزر رہے تھے. دوران سفر رستے میں 2 قبریں آئیں. بخاری شریف کی حدیث مبارک ہے. میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان قبروں کے پاس سے گزر رہے تھے. جب قبروں کے پاس پہنچے تو آقا کونین نے سواری کو روک لیا اور سواری سے نیچے اترے اور ایک ٹہنی کے 2 ٹکڑے کیے. 2 ٹکڑے کر کے دونوں قبروں پہ ایک ایک ٹکڑا لگا دیا اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب تک یہ ٹہنیاں تر رہیں گی اللہ کا ذکر کرتی رہیں گی اور جب تک یہ رب کا ذکر کرتی رہیں گی اللہ قبر والوں سے عذاب کو دور فرمائے رکھے گا. اب ذرا غور کیجئے، تر ٹہنی رب کا ذکر کرے تو اس کی وجہ سے قبر والے سے عذاب کو رب دور کر دیتا ہے. مجھے انصاف سے بتائیں اگر کوئی بندہ اپنے بچے کو حافظ قرآن بنا گیا، اپنے بچے کو عالم دین بنا گیا، قرآن کے ساتھ وابستہ کر گیا، اگر وہ بچہ قرآن پڑھ کے اپنے رب کے کلام کی تلاوت کر کے
ماں باپ کے لیے دعا کرے تو انصاف سے بتائیں کہ جو رب ٹہنیوں کے ذکر سے قبر سے عذاب کو دور کر دیتا ہے وہ حافظ قرآن کی برکت سے والدین کی قبروں سے عذاب کو دور کیوں نہ فرمائے؟ اگر ٹہنی کے ذکر سے عذاب دور ہو سکتا ہے تو اگر کسی کا بچہ حافظ قرآن ہے وہ قرآن کی تلاوت کرے گا تو رب اس کے باپ کو قبر میں بھی ثواب عطا فرمائے گا۔ جی ہاں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ ایک قبر کے پاس سے گزر رہے تھے تو قبر میں عذاب ہو رہا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب قبر کے پاس سے گزرے تو قبر کے اندر عذاب ہو رہا تھا۔ اب کچھ وقفے کے بعد دوبارہ گزر ہوا تو اس قبر میں اللہ کی رحمتوں کی برسات ہو رہی تھی۔ کاش کہ سبحان اللہ کہنا آپ کو، اس قبر میں اللہ کی رحمتوں کی برسات ہو رہی تھی۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام رب کی بارگاہ میں سوال کرتے ہیں، اے مالک مجھے وجہ تو بتا، کیا وجہ ہے کہ کچھ ٹائم پہلے اس قبر والے کو عذاب ہو رہا تھا، اب میں اس قبر کے پاس سے گزرا تو اس میں رحمتیں برس رہی ہیں، میرے مالک مجھے بیت بتا، راز بتایا جائے کہ کیا راز ہے کہ اس کے عذاب کو رحمت میں کیسے تبدیل کیا؟ سنیے خالق کائنات نے کیا جواب دیا۔ اللہ پاک نے فرمایا، ہے میرے پیارے عیسیٰ، بات یہ ہے کہ جب یہ بندہ فوت ہوا تو دنیا میں یہ اپنی بیوی کو حاملہ چھوڑ کے آیا تھا، اس کی بیوی امید سے تھی، اس کے ہاں بچہ پیدا ہوا، آج اس بچے کو مکتب بھیجا گیا، پڑھانے والے نے اس بچے کو بسم اللہ پڑھائی ہے، اے عیسیٰ مجھے حیا آئی کہ جس انسان کا بچہ زمین کے اوپر مجھے رحمان و رحیم کہہ رہا ہے، میں اس انسان کو قبر کے اندر عذاب دے رہا ہوں، اس کے بچے نے بسم اللہ پڑھی ہے، بسم اللہ کی برکت سے میں نے اس کے عذاب کو دور کر کے رحمتوں کا نزول فرما دیا۔ اب ذرا انصاف سے بتائیں میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، اگر بچہ قرآن کی تلاوت سے پہلے بسم اللہ سے پڑھ رہا ہے، ابھی اس نے کوئی اللہ کا کلام نہیں پڑھا، میرا رب فرماتا ہے بسم اللہ کی تلاوت فرمائی، ابھی اس انسان نے بسم اللہ شریف پڑھی ہے اور بسم اللہ کی برکت سے اللہ پاک نے عذاب کو دور کر کے رحمتیں نازل فرمائی ہیں، مجھے بتائیں اگر آپ اور میں اپنی اولاد کو، اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنانے میں کامیاب ہو گئے، قرآن کے ساتھ وابستہ کرنے میں کامیاب ہو گئے، انہیں قرآن کا تعلیم دینے میں کامیاب ہو گئے، اگر ہم اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنا کے چلے گئے، ہم اللہ کے قرآن ان کے سینے میں چھوڑ کے چلے گئے، بتائیں اگر ہم قبر میں چلے گئے تو ہمارے بچے جب اللہ کے قرآن کی تلاوت کریں گے تو رب ہماری قبروں پہ رحمت نازل کیوں نہ فرمائے گا؟ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے جانے کے بعد ہماری اولاد صدقہ جاریہ بنے، ہمارے جانے کے بعد یہ اولاد ایسی بنے کہ اس کی وجہ سے ہماری قبر پہ رحمتوں کی برسات ہو، اس کی وجہ سے ہمیں عذاب قبر سے بچا لیا جائے، تو حضرات محترم آج اپنی اولاد کو نمازی بنا کے جائیں، آج اپنی اولاد کو قرآن کی تلاوت کا عادی بنا کے جائیں، ہم دنیا سے چلے جائیں، ہماری اولاد قرآن پڑھتی رہے، یہ آگے قرآن پڑھاتی رہے، جب تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا مالک ہمیں بھی ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو یہ ایک ایسا ادارہ ہے کہ جس کے اندر ہم اپنے بچوں کو حافظ بنا سکتے ہیں، تو میں گزارش کروں گا اگر اسی علاقے کے آپ لوگ بیٹھے ہیں تو اپنے بچوں کو ضرور اس ادارے میں داخل کروائیں۔ دیکھیں یہ بہت بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کسی کا بچہ حافظ قرآن بن جائے۔ یہ یاد رکھیے گا جو رزق انسان کا دنیا میں لکھا ہے نا وہ انسان کو مل کے رہتا ہے، حتیٰ کہ فقہاء صوفیاء لکھتے ہیں یہ بات کہ جو رزق بندے کا لکھا ہے نا وہ انسان کو تلاش کرتا ہے، بندے کو تلاش کرتا ہے اور اس تک پہنچ کے رہتا ہے۔ اگر ہمارے حصے میں جو گندم کے دانے لکھے ہیں، ایک دانہ بھی آخری جب تک ہم نہیں کھا لیتے نا ہم مریں گے نہیں، جو ہمارے حصے میں لکھ دیا گیا وہ ہم کھائیں گے، پانی کا آخری قطرہ پینے سے پہلے نہیں مر سکتا بندہ، جو اس کے نصیب میں لکھا ہے، تو رزق جو لکھا ہے وہ مل کے رہے گا، لیکن خوش قسمت ہے وہ باپ یا خوش قسمت ہے وہ ماں جو اپنے بچے کو حافظ قرآن بنانے میں کامیاب ہو جائے۔ حضرات محترم آج دیکھیں نا غیر ملک میں ہمارے رب کے قرآن کی توہین کی گئی، یقیناً ہمارے دل اس سے چھلنی ہوتے ہیں، ہمیں دکھ ہوتا ہے، لیکن ہمیں بھی تو ضرورت ہے کہ ہم اللہ کے کتاب کے ساتھ وابستگی اختیار کریں۔
رب کے قرآن کے ساتھ وابستہ ہو جائیں. آج ہم غور کریں ہمارے گھروں میں قرآن کتنا پڑھا جاتا ہے. آج میں اور آپ ہم سب غور کریں. ہم سارے اپنے گریبان میں جان کے پوچھیں کہ میرے گھر میں قرآن کی تلاوت کتنی ہوتی ہے. حضرات محترم، آج ہم لوگ پریشان ہوتے ہیں نا، ہمارے گھروں میں پریشانیاں تھی، ہمارے گھروں میں لڑائی جھگڑے ختم نہیں ہوتے. حضرات محترم، جس گھر میں نہ نماز پڑھی جائے، نہ اللہ کے قرآن کی تلاوت کی جائے، بتائیں اس گھر میں رحمتوں کا برسات ہوگی یا پھر اس گھر میں شیطان کا بسیرا ہوگا. اگر ہم چاہتے ہیں ہمارے گھر میں اللہ کی رحمت برسے تو ہمیں گھروں میں قرآن کی تلاوت کا معمول بنانا ہوگا. ہم خود بھی قرآن پڑھیں، ہمارے بچے بھی قرآن پڑھنے والے بنے. جب اس طریقے سے ہم قرآن کی تلاوت کریں گے تو اللہ پاک کی رحمتیں نازل ہوں گی. یاد رکھیے، ہم دعا مانگتے ہیں، کوئی بندے کی پریشانی ہوتی ہے، مشکل ہوتی ہے، بندہ دعا کرتا ہے اور بندے کو امید ہوتی ہے کہ میری اس دعا کی وجہ سے اللہ پاک کرم فرمائے گا. اور سنے جو قرآن پڑھ کے دعا کرتا ہے اللہ کی رحمتیں کیسے برستی ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب بندہ قرآن کی تلاوت کر کے دعا کرتا ہے تو اس کی دعا پہ 4000 فرشتے آمین کہتے ہیں. کتنے فرشتے؟ 4000 فرشتے اس بندے کی دعا پہ آمین کہتے ہیں جو رب کا قرآن پڑھ کے دعا کرتا ہے. حضرات محترم، ہم طرح طرح کے جو ہے معاملات میں پھنسے ہوتے ہیں، پریشانیوں کا شکار ہوتے ہیں، مصیبتوں میں گھیرے ہوتے ہیں. ہم حل تلاش کرتے ہیں کیا کیا جائے. آؤ حل بتاتا ہوں. باوضو ہو کے اللہ کے قرآن کی تلاوت کریں. رب کا قرآن پڑھنے کے بعد اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں، اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں. ایک تو رب کی رحمت برس رہی ہے، دوسرے رب کے فرشتے آمین کہہ رہے ہیں. آپ دعا کریں گے خالق کائنات مشکلات سے نکال دے گا. اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں سے خوشیاں عطا فرما دے گا. یہ اللہ کا قرآن ہے. حضرات محترم، قرآن وہ کتاب ہے کہ ساری کی ساری آسمانی کتابوں میں سب سے افضل اور سب سے اعلیٰ کتاب قرآن ہے. حضرات محترم، قرآن جس مہینے میں نازل ہوا وہ مہینہ سارے مہینوں میں افضل و اعلیٰ ہے. قرآن جس رات میں نازل ہوا وہ رات ساری راتوں میں افضل و اعلیٰ ہے. قرآن جس شہر میں نازل ہوا وہ شہر سارے شہروں میں افضل و اعلیٰ ہے. اور قرآن جس ذات میں نازل ہوا وہ ذات ساری انسانیت سے اعلیٰ ذات ہے. وہ ذات ایسی ذات ہے، وہ رب کی محبوب ذات ہے، وہ رب کی حبیب ذات ہے، وہ رب کے مصطفیٰ ہے، وہ امام الانبیاء ہے، وہ فخر موجودات ہے، وہ زینت بزم کائنات ہے، وہ دستگیر جہاں ہے، وہ غم گسار زماں ہے، وہ سید سربراہ ہے، وہ حامی بے قصا ہے، وہ قائد المرسلی ہے، وہ خاتم النبی ہے، وہ سرور سربراہ ہے، وہ امام الانبیاء ہے، وہ ساری کائنات کے مقصود ہے. وہ ذات نہ ہوتی تو زمین و آسمان نہ ہوتے، وہ ذات نہ ہوتی تو شمس و قمر نہ ہوتے، وہ ذات نہ ہوتی تو انسان نہ ہوتے، وہ ذات نہ ہوتی تو یہ کائنات نہ ہوتی، وہ ذات نہ ہوتی تو رب کہتے ہیں لولا کا لما خلقت الافلاق. اے محبوب، اگر تجھے پیدا نہ کرنا ہوتا، میں زمین و آسمان کو پیدا نہ کرتا. تو اسی چیز کو بیان کرتے ہوئے ظہوری صاحب نے کیا خوب لکھا ہے. آپ نے کلام کے اندر لکھا ہے کہ کوئی شے بھی نہ ہوتی اگر مصطفیٰ کو رب نے بنانا نہ ہوتا. وہ ذات ایسی ذات ہے. کلام پنجابی کا ہے. ظہوری صاحب فرماتے ہیں کرم بڑھ کے سوہنا جے آیا نہ ہوندا. کہیں نہ سبحان اللہ. کرم بڑھ کے سوہنا جے آیا نہ ہوندا، غریباں دا دل مسکرایا نہ ہوندا، تے سانو گناہاں دی دھوپ ساڑ دیندی جے سر تے محمد دا سایہ نہ ہوندا. فلک خوبصورت سجایا نہ ہوندا، کسے شہدا بھی ایتھے سایہ نہ ہوندا. نہیں عرش کرسی نہ چمکارے، شب و روز دے نہ ہوندے نظارے، نہ جنوں بشر تے نہ کوئی پرندہ، حیاتی نہ ماتی نہ مویا نہ زندہ، نہ حورا تے کسے نہ آدم نہ حوا، نہ یعقوب یونس نہ یوسف زلیخا، نہ تختاں تے تاجاں تے سلطان نہ ہوندے، نہ محلاں تے والی نہ دربار نہ ہوندے، نہ ملدی کسے نوں کدی زندگانی، ہوائیں نہ ہوندی نہ ہوندا اے پانی، نہ عرش و فرش نہ خاکی نہ نوری، زمانے تے کچھ بھی نہ ہوندا ظہوری، کسے شے نہ بھی ایتھے سایہ نہ ہوندا جے رب نے محمد بنایا نہ. یہ ایسی ذات ہے جس ذات پہ قرآن نازل ہوا وہ ذات ساری ذاتوں میں اعلیٰ و افضل ذات ہے. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ قرآن نازل ہوا. پھر قرآن رب کی وہ کتاب ہے جسے دیکھنا بھی ثواب ہے. بابا ذکر فرمائے سبحان اللہ. قرآن کو دیکھنا
قرآن کو چھونا ثواب، قرآن کو سننا ثواب، قرآن کو پڑھنا ثواب۔ حضرات محترم، کوئی ایسی کتاب نہیں ہے کہ جسے دیکھنے سے ثواب مل جائے، جس کو چھونے سے ثواب مل جائے۔ یہ میرے مالک کی کتاب ہے، یہ میرے رازق کی کتاب ہے، یہ خالق کائنات کی کتاب ہے، یہ رب العالمین کی کتاب ہے کہ جسے دیکھنا بھی ثواب ہے، جسے چھونے سے بھی رب ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ تو ہم نیت کرتے ہیں انشاءاللہ ہم خود بھی قرآن پڑھیں گے، اپنی نسلوں کو بھی قرآن سکھا کے جائیں گے۔ نیت فرمائے جو اولاد والے بیٹھے ہیں، خدا کی قسم آپ خوش قسمت ہیں، اللہ نے آپ کو اولاد عطا فرمائی۔ اب رب کا شکر اس انداز میں کرے، اپنی اولاد کو علم دین سکھا کے چلے جائے۔ اللہ نہ کرے آپ نے اگر اپنی اولاد کو دین نہ سکھایا، یہ اولاد بے نمازی رہ گئی، یہ اولاد گناہگار ہو گئی، تو بتائیں کون جواب دے گا؟ اگر ہم چاہتے ہیں ہماری اولاد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سرخرو ہو جائے، ہماری اولاد بھی دنیا میں کامیابی ہو جائے، آخرت میں بھی کامیاب ہو جائے، تو ہمیں اپنی اولاد کو نمازی بنانا ہوگا، اپنی اولاد کو قرآن کی تلاوت کا عادی بنانا ہوگا۔ اگر ہم قرآن کی تلاوت کا عادی بنانا چاہتے ہیں تو دعوت اسلامی آپ کو یہ موقع مہیا کر رہی ہے، دعوت اسلامی آپ کو یہ ماحول دے رہی ہے۔ آپ دعوت اسلامی کے ساتھ وابستہ ہو جائیں، اپنے بچوں کو دعوت اسلامی سے وابستہ کر جائیں۔ آپ کے بچے دعوت اسلامی کے جب حوالے ہو جائیں گے، دعوت اسلامی آپ کے بچوں کو قرآن کا عادی بنائے گی، دعوت اسلامی آپ کے بچوں کو حناظرہ قرآن پڑھائے گی، دعوت اسلامی آپ کے بچوں کو حافظ قرآن بنائے گی، دعوت اسلامی آپ کے بچوں کو آپ کا فرما بردار بنائے گی، دعوت اسلامی آپ کے بچوں کو سنتوں کا پابند بنائے گی، دعوت اسلامی آپ کے بچوں کو نیک بنائے گی، آپ کے بچوں کو نمازی بنا کر آپ کے حوالے کرے گی۔ جب آپ اپنے بچوں کو حافظ قرآن دیکھیں گے، آپ کی آنکھیں بھی ٹھنڈی ہوں گی اور رب ذوالجلال کی بارگاہ سے ثواب کے حقدار بھی بن جائیں گے۔ تو نیت فرمائیں جن کی اولاد ہے انشاءاللہ اپنے بچوں کو مدرسے میں داخل کروائیں گے، انشاءاللہ اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنانے کی کوشش کریں گے، انشاءاللہ خود بھی قرآن پڑھیں گے، بچوں کو بھی قرآن پڑھائیں گے انشاءاللہ۔ یہ قرآن جب ہمارے گھروں میں پڑھا جائے گا تو پھر ہمارے گھر رحمت کے گہوارے بن جائیں گے۔ میرے آقا فرماتے ہیں جس دن کسی گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے تو اس کی برکت سے 3 دن تک شیطان اس گھر میں داخل نہیں ہوتا، اور جس رات سورہ بقرہ پڑھی جائے پھر اس رات سورہ بقرہ پڑھنے کی برکت سے 3 راتوں تک شیطان گھر میں داخل نہیں ہوتا۔ تو آئے نیت کرتے ہیں انشاءاللہ روز قرآن کی تلاوت کیا کریں گے، جس کی نیت بنتی ہے ہاتھوں کو اٹھا کے کہیں انشاءاللہ ہم اپنے گھروں میں قرآن پڑھیں گے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ روزانہ صبح اٹھتے، اللہ کے کلام کو اٹھا کے چومتے، چوم کر سینے سے لگاتے اور لگا کے کہتے یہ میرے رب کی کتاب ہے، یہ میرے رب کا کلام ہے۔ حضرات محترم، آج ہمیں بھی تو اپنے رب کے کلام سے محبت کرنی چاہیے نا۔ ہم سوچیں نا ہم نے اپنے گھر میں آخری مرتبہ قرآن کھولا کب، قرآن کو چھوا کب تھا۔ آج ہمارے دل پریشان ہوتے ہیں، بندہ کبھی باہر جاتا ہے، کبھی بازار میں، کبھی کہیں جا کے بیٹھتا ہے، یار دل میں پریشانی ہے، سکون نہیں آ رہا۔ اگر کبھی بے سکونے ہو جائے نا تو میں ایک وظیفہ بتاتا ہوں، کبھی بے سکون ہو جائے تو آپ کیا کریں، باوضو ہو جائیں، وضو کرنے کے بعد اللہ کا قرآن اٹھا لیں، رب کی کتاب کو اٹھائیں اور اسے چوم کے سینے سے لگائیں اور رب کی بارگاہ میں عرض کریں مالک تجھے تیرے کلام کا واسطہ سکون عطا فرما، میرا رب دل میں سکون عطا فرمائے گا، گھر میں رحمت نازل فرمائے گا۔ خالق کائنات ہمیں قرآن سے وابستگی نصیب فرمائے۔ اور حضرات محترم، یقیناً آپ سارے خوش قسمت ہیں کہ اللہ پاک نے آپ کے علاقے میں یہ ایک دینی ادارہ قائم فرمایا، آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ حقیقت میں تو آپ لوگ خوش قسمت ہیں کہ جو اس ادارے سے مستفید ہوں گے۔ اب مجھے بتائیں، انسان کے گھر کے پاس سے نہر بہ رہی ہو اور وہ بندہ اس میں غسل نہ کرے تو اس کی اپنی محرومی ہے، نہر کا تو کوئی قصور نہیں ہے نا۔ اب نہر آپ کے دروازے تک آ گئی، اب آپ نے اس سے فائدہ حاصل کرنا ہے، کتنا حاصل کر سکتے ہیں؟ خوش قسمت ہے خدا کی قسم، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دیوانوں، جتنی آپ اس ادارے کی مدد کر سکتے ہیں، آپ اس کے ساتھ تعاون کر سکتے ہیں، آپ نے کرنا ہے۔ نیت فرمائیں جب تک میری زندگی ہے میں اس دینی ادارے کے ساتھ وابستہ رہوں گا انشاءاللہ۔ تعاون کے لیے ضروری نہیں کہ آپ مال ہی دیں، یہ ضروری نہیں کہ آپ
آپ مالی تعاون کریں گے تو تب ادارہ جو ہے آپ کے ساتھ اس کا تعاون ہوگا، آپ کا تعاون اس کے ساتھ ہوگا. نہیں، جہاں پہ آپ کی ضرورت پیش آتی ہے آپ کو وقت دینا پڑتا ہے، آپ وقت دیں. آپ کو مال دینے کی اللہ تعالیٰ نے استطاعت دی ہے تو مال قربان کریں. کہ دین اسلام کے لیے قربان کرنا، مال پیش کرنا میرے آقا کے صحابہ کی سنت ہے، اور دین اسلام کے لیے مال خرچ کرنے پہ ابھارنا مدینے والے مصطفیٰ کی سنت ہے. ابھی حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس مبارک کا دن گزرا ہے. ایک مرتبہ ایسا ہوا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک جنگ میں تشریف لے جانے لگے تھے. میرے آقا نے اپنے صحابہ کو بٹھا کر امام الانبیاء منبر پہ تشریف فرما ہوئے. سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی طرف ابھارا. فرمایا اللہ کے راستے میں خرچ کرو. حضرت سیدنا عثمان بن عفان کھڑے ہوئے. فقام عثمان بن عفان، حضرت عثمان بن عفان کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کے عرض کرنے لگے، قال یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علی مئۃ بعیر. حضرت عثمان غنی عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ میں اپنے اوپر 100 اونٹ لازم کرتا ہوں، اللہ کی راہ میں قربان کر دوں گا. آپ نے ابھارا ہے میں 100 اونٹ اللہ کے راستے میں قربان کروں گا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں کہنے کے بعد پھر بیٹھ گئے. میرے آقا نے پھر اللہ کے راستے میں قربان کرنے کے لیے ابھارا. حضرت عثمان غنی پھر کھڑے ہو گئے، عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ